رستہ ہی یہاں خود منزل ہے، ٹھوکر ہی یہاں ایک حاصل ہے۔ رستہ ہی یہاں خود منزل ہے، ٹھوکر ہی یہاں ایک حاصل ہے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل مظلما. محترم برادران اسلام، عزیز نوجوانان ملت، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں،
پردے کا اہتمام کرنے والی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور مقصد زندگی سے آگاہ کیا اور مقصد بندگی پر ہمیں روا دوا رکھا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے روبرو ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی، جس کے اندر اللہ رب ذوالجلال کا یہ فرمان ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خیر اور شر کے ذریعے سے، اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ انسانی زندگی کے اندر آزمائشیں آتی رہتی ہیں، یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ دنیا کا امیر سے امیر ترین انسان کیوں نہ ہو اور غریب سے غریب تر آدمی کیوں نہ ہو، ہر آدمی کو کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اس کی آزمائش کی مختلف شکل و صورتیں ہوتی ہیں۔ آج کے خطبہ مسنونہ میں، آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ فتنوں کے دور میں مسلمانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے، وہ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم کو آزمایا جائے گا۔ اللہ نے سورہ فاطر میں یہ کہا، سورہ نمل میں الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہوں نے ایمان لائے، یہ کہہ دیا ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تحقیق کے جو ان سے پہلے کے لوگ تھے انہیں بھی آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ معزز حاضرین، انسانی زندگی کے اندر بہت سارے فتنے ہیں، ان فتنوں میں سے دو عظیم فتنے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش کا سامان ہے۔ کیوں کہ انسان ان دونوں چیزوں سے اپنی زندگی کے اندر بے انتہا محبت کرتا ہے۔ ایک طرف مال و دولت سے محبت انسان کے دل میں اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ اس کی چاہت میں انسان بے شمار قربانیاں دے دیتا ہے اور بے شمار وہ آزمائشوں کا سامنا کرتا ہے۔ یہ مال ہی وہ فتنہ ہے جس کے ذریعے سے اس کا ایمان بھی خطرے میں آ جاتا ہے۔ چند روپیوں پیسوں کی لالچ میں وہ انسان اپنے ایمان کو بازار میں نیلام کر دیتا ہے، بیچ دیتا ہے۔ مال کی حرص و ہوس، چاہت اور محبت انسان کے دل میں اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اسے آزماتا ہے۔
دور کا دور انسان کیوں نہیں بلکہ اپنا قریبی سگا رشتہ دار بھی اس کا بھی خیال نہیں کرتا، کیونکہ اس کی محبت اس قدر زیادہ ہوتی ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، ایک طرف مال کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے تو دوسری طرف انسان کو اللہ تعالیٰ اولاد کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ اللہ نے سورۃ الکہف میں یہ ارشاد فرمایا کہ مال اور اولاد زیب و زینت کا ساز و سامان ہے۔ زینت الحیات الدنیا کہا کہ یہ دنیا کی زیب و زینت کا سامان ہے مال اور اولاد، لیکن اس کے بعد اللہ نے یہ بھی کہا کہ جو باقی رہ جانے والے چیزیں ہیں انسان کے حق میں کل قیامت کے دن کام آنے والی چیز اعمال صالحہ ہے، نیک اعمال، والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اللہ کے پاس انسان کے لیے بہترین فائدے کا ذریعہ ہے۔ انجام کار کے اعتبار سے انسان کے حق میں بہترین فائدے کا ذریعہ یہی نیک اعمال ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے مقدرات میں یہ چیز رکھی ہے کہ اس کو آزمایا جائے گا طرح طرح سے۔ اس کی آزمائش ایک طرف سے مال کے ذریعے سے ہوتی ہے تو دوسری طرف اولاد کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ یہ دونوں کی محبت میں انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، ایک طرف عبادت سے دور۔ کیوں؟ دنیا کی کمائی، دنیا کی چاہت میں انسان اس قدر مگن ہے کہ وہ نماز سے جی چراتا ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے لیکن کاروبار میں مصروف ہے، دنیا کی مصروفیتوں اور مشغولیتوں میں وہ مصروف رہتا ہے، کیونکہ اس کا گھر اسی کی وجہ سے چلتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی آزمائش کے لیے جو چیزیں بیان فرمائی، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، کہ انسان کے لیے زیب و زینت کے ساز و سامان میں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو زینت کا ذریعہ بنایا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، شہوات کی محبت انسان کے دل میں ہے کہ خواہشات اس کے دل کے اندر اس قدر زیادہ ہے کہ وہ انسان اس کی تکمیل کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے لگ جاتا ہے۔ یہ خواہش پوری ہوتی ہی نہیں، دوسری خواہش کی تکمیل کے وہ انسان کوشش کرتا ہے۔ کل تک اس کے پاس گاڑی نہیں تھی، وہ انسان گاڑی پانے کے بعد وہ جائیداد کے لیے کوشش کرتا ہے۔ گھر نہیں تھا، گھر حاصل ہو گیا تو دوسرے پراپرٹیز کے اکٹھا کرنے میں وہ لگ جاتا ہے۔ یہ حرص و ہوس، یہ چاہت، یہ دنیا کی خواہشات انسان کے دلوں کے اندر اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ ایک خواہش پوری نہیں ہوتی تو دوسرے کی تکمیل میں انسان لگتا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں کے ذریعے سے وہ اپنی خواہشات کو تکمیل کرتا ہے۔ عورتوں کی حرص و ہوس، عورتوں کی چاہت اس کے دل میں بیٹھ گئی ہے، اس کی آزمائش ہوتی ہے عورتوں کے ذریعے سے۔ اتقوا الدنیا واتقوا النساء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دیتے ہوئے کہا، ایک طرف تمہارے لیے دنیا آزمائش کا سامان ہے تو دوسری طرف عورت بھی تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش کا سامان ہے، اس سے بچو۔ اتقوا الدنیا واتقوا النساء، کیوں؟ ان دونوں کی آزمائش میں جو گرفتار ہو گیا وہ انسان دنیا اور آخرت میں برباد ہو گیا۔ اسی لیے ہمیشہ تاکیدی طور پر کہا گیا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں تاریک حصے میں، تاریک رات تھی، اپنی بیوی سے مل رہے تھے. کوئی گزرے، راستے سے گزر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس قریب بلا کر بتایا کہ دیکھو میں اپنی بیوی سے ہم کلام ہوں، میں اپنی بیوی سے بات چیت کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کی کیا نوبت تھی، کیا ضرورت تھی، حالانکہ وہ اپنی بیوی سے بات چیت کر رہے تھے. تو شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کی بدگمانی میں آ کر اپنے دل کے اندر وسوسے کا شکار ہو کر وہ انسان بدگمان ہو جائے اور الزام تراشی نہ کر دے. آدمی اپنی بیوی کے ساتھ گاڑی پر جا رہا ہو اور دیکھنے والا یہ تصور کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے وہ کسی کے ساتھ پھر رہا ہے، حالانکہ اس کے سگے اس کو جانتے ہیں. جب تک ہم نہیں دیکھ لیتے کسی پر الزام نہ لگائیں. اسی لیے اتقوا الدنیا واتقوا النساء کہا کہ دنیا کے فتنے سے اور عورتوں کے فتنے سے بچو، کیونکہ جلد یہ فتنے تمہارے قریب آ جائیں گے اور تم ان کے آزمائشوں میں گرفتار ہو جاؤ گے. اور آگے بڑے محترم حاضرین کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ بہت طریقے سے آزماتا ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. اللہ نے انسان کے دل کے اندر سونا چاندی کی محبت، زیورات کی محبت رکھ دی ہے کہ انسان اس میں گرفتار ہو گیا. روپیے پیسے کی محبت، دنیا کی محبت، اس کی چاہت نے انسان کو دنیا اور آخرت میں ایک نقطہ فکر بیان کر دیا ہے. وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. یہ گھوڑے، یہ چوپائے، انسان اس کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. لوگوں یہ دنیا کے زیب و ساز و سامان ہے، دنیا کی زیب و زینت کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب. اور اللہ تعالیٰ کے پاس انجام کار کے اعتبار سے بہترین چیز ہے. یہ ساری چیزوں کو انسان استعمال کرتے ہوئے اپنی آخرت کو اچھا بناتا ہے تو اس کے لیے بہتری کا فائدہ بن سکتا ہے، ذریعہ بن سکتا ہے. لیکن اس کے فتنے میں اگر مبتلا ہو جائے تو انسان کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ لوگ قیامت کے قریب ایسے ہو جائیں گے کہ گروپوں میں، جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے، گروہوں میں بٹ جائیں گے، ٹولیوں میں، جماعتوں میں بٹ جائیں گے. ایک عظیم فتنہ آج کے دور کا اگر دیکھیں کہ حالات اس قدر سنگین ہیں، اس قدر سنگین سے سنگین تر ہیں، اس کے باوجود مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو رہے. یہ اس بات کی علامت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی یہ پیشن گوئی کے طور پر بیان فرما دی کہ تمہارے اندر بہت سارے فتنے رونما ہوں گے، ظاہر ہوں گے. ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ لوگ جماعتوں میں بٹ جائیں گے، گروپوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اور ہر کوئی یہ سمجھے گا کہ میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں. کل حزب بما لدیہم فرحون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا ہر جماعت یہ سمجھتی ہے کہ میں اپنی جگہ پر حق پر ہوں، میں اسی پر خوش ہوں. نہیں محترم بھائیو، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل مظلما. ایسے فتنے آنے سے پہلے اعمال صالحہ کرنے کے لیے آگے بڑھ جاؤ، ورنہ وہ فتنے تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ بن جائیں گی. غیروں میں دیکھیے
کہ اگر کوئی بات آتی ہے اپنے قوم کے لحاظ سے، اپنے خاندان کے لحاظ سے، تو وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاتے ہیں، اپنی ایک جہتی کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ لیکن ہندوستان کے حالات اس قدر سنگین ہونے کے باوجود مسلمان آج ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اللہ تعالیٰ نے یہ پیشن گوئی دی تھی کہ آج مسلمان گروپوں میں، جماعتوں میں بٹ جائے گا، وہ صادق آ رہی ہے ایز اٹ از، جیسا اللہ کے نبی نے بتایا تھا۔ روز روشن کی طرح ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جیسے سورج روشن کی طرح ہمیں دکھ رہا ہے، ویسے ہی وہ ساری چیزیں اللہ کے نبی کے زبانی جو بیان کردہ چیزیں ہیں ہم آنکھوں دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس بات کی پہچان ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول سے محبت نہیں ہے۔ آج انسان صبح میں ایک بات بولتا ہے تو شام میں ایک بات بولتا ہے۔ اس کا ایمان اگر دل میں ہوتا تو وہ اپنے زبان سے کلمہ کفر ادا نہیں کرتا یا جھوٹ باتیں نہیں بولتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ یہ علامت ہے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ حالات اس قدر سنگین ہوں گے کہ صبح میں مومن تو شام میں کافر، شام میں کافر تو صبح میں مومن، اس طرح حالات۔ حق و باطل کی تمیز کہاں نہ باقی رہ گئی، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، قتل و غارت عام ہو جائے گا، اور فتنے اس قدر سر چڑھ کر بولنے لگیں گے کہ آدمی اس کے شکنجے میں گرفتار ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے بہت سارے حل قرآن و حدیث میں ہمیں ملتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک آدمی کو فتنوں کو جاننا ضروری ہے۔ جب اگر انسان فتنوں کو نہیں پہچانے گا تو اس سے حفاظت کیسے اختیار کرے گا، اس سے بچے گا کیسے؟ بچنے کے لیے ضروری ہے فتنوں کو پہچانا جائے، فتنوں سے آگاہ ہو جائے، فتنوں سے باخبر ہو جائے، تبھی انسان اپنے دامن کو بچا سکتا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ سبحانہ وتعالی نے آزمائش کے اعتبار سے سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی رکھی تھی۔ انبیاء کو سب سے زیادہ آزمایا گیا، اسی لیے اللہ نے ان کا انتخاب بحیثیت نبی اور رسول کیا تھا۔ وہ لوگ صبر و ضبط کا مظاہرہ کرتے تھے، ہم اور آپ کی طرح زبان پر گلے شکوے اور شکایتیں نہیں کرتے تھے، بار بار پر انسان گلے شکوے کرتا تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء اور رسول کے ذریعے سے جو آزمائش کیا، یقیناً وہ آزمائش میں کھرے ثابت ہوئے۔ جیسے سونے کو انسان دیکھتا ہے، بازار میں آپ سونا بیچنے کے لیے جاتے ہیں، خریدنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس کا حساب لگایا جاتا ہے کہ اس کے اندر کس قسم کی کوالٹی پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو بھی آزمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، بہت طریقے سے آزمایا گیا، وہ آزمائشوں میں وہ ثابت قدم رہے، وہ کامیاب ہوئے، وہ صبر کا دامن تھامے رکھے، تبھی چل کر انہیں کامیابی نصیب ہوئی۔ آج دیکھیے ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے، ہم تڑپ رہے ہیں، زبان سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے گلے شکوے بیان کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے وہ محبت سچی معنوں میں نہیں ہے۔ قرآن و سنت سے محبت ہونا چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہا۔ اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اختلاف اور انتشار نہ مچاؤ، گروپوں میں جماعتوں میں نہ بٹ جاؤ، اتحاد و اتفاق کا درس پیش کرو، تبھی چل کر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی، جب بھی آپ نماز سے فارغ ہو جائیں یہ دعا ضرور پڑھیں، یا نبی اذا صلیت، کیا کہا
اللهم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کے وقت یہ دعا سکھائی تھی. اس دعا کے اندر پیارے کلمات ہے. اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے بھلائیوں کا سوال کرتا ہوں، بھلے کام کرنے کا میں تجھ سے طالب ہوں، سوال کرتا ہوں. وترک المنکرات، اور میں اپنے آپ کو گناہوں سے دور رہنے کا سوال کرتا ہوں. وحب المساکین، اور مسکینوں سے محبت کرنے کا میں تجھ سے طالب ہوں، سوال کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ دعائیہ کلمات نماز کے بعد پڑھتے تھے اور صحابہ کو بھی پڑھنے کی ترغیب دلاتے تھے، تلقین کرتے تھے کہ ہر نماز کے بعد یہ دعائیہ کلمات پڑھو، اہتمام کرو. ہم میں کا رہا آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے سکون میسر ہو، اس کے دل کو راحت میسر ہو، لیکن وہ سکون کے سامان کا استعمال نہیں کرتا. آج سکون انسان گانوں کے ذریعے سے تلاش کرتا ہے. میں فلاں گانا سنوں تو مجھے دل کو راحت ملے گی، میں فلاں چیز دیکھوں تو اس کے ذریعے سے مجھے دل کے اندر ایک راحت ملے گی. آج انسان کا تصور یہ ہے، خیال ہے، لیکن قرآن کا جو نقطہ فکر ہے، جو پیغام ہے، وہ یہی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ذکر اللہ کے ذریعے سے انسان کے دل کو راحت و سکون ملتا. ان چیزوں کو چھوڑنے کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، فتنے آتے ہیں. علم حاصل کرنا چاہیے میرے بھائیوں. ہم بازاروں میں بیٹھ کر لیکچر تو اچھے خاصے دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے اچھا بول تو لیتے ہیں، لیکن جب ہمارا سینہ تلاشا جائے، ہمارے سینے کے اندر علم نہیں ہے، وہ توحید کا درس نہیں ہے، وہ قرآن و سنت کی تعلیمات نہیں ہے. ہم بولتے تو ہیں لیکن ایسی باتیں بولتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں. دنیا کے معاملات میں ہمیں وہ معلومات حاصل ہیں. آج دیکھیے سیاست کے لحاظ سے آدمی کے پاس اتنا علم ہے، اتنا علم قرآن و سنت کے بارے میں نہیں. ہندوستان کے ہر اسٹیٹ کے بارے میں جانکاری حاصل ہے، فلاں فلاں کے پاس کتنے کتنے لوگ ہیں، دنیا بھر کی معلومات انسان کے پاس ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان کے پاس قرآن اور حدیث کی تعلیمات نہیں، دعائیاں کلمات یاد نہیں، ذکر و اذکار یاد نہیں ہے. یہ افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہارے سینے کے اندر فلاں کا علم نہیں تھا، فلاں کے بارے میں بتاؤ، ایسا نہیں پوچھے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن اور حدیث کے بارے میں پوچھے گا، نماز کے بارے میں پوچھے گا، دین کے بارے میں پوچھے گا. قبر میں یہی سوالات ہوں گے، اس کے جوابات کی تیاری ہم کو کرنا ہے. حالات کا دفاع ہم کو کرنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے. ہر کوئی یہ بازار میں کہتا ہوا پھر رہا ہے ایک بنو، نیک بنو، سچے بنو، سچائی کا ثبوت دو. ہم کہاں تک ثبوت پیش کر رہے ہیں؟ لوگوں کو بازار میں تلقین تو کر رہے ہیں نماز پڑھو، لیکن خود فجر کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. تو ایسے میں اللہ کی آزمائش نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ اللہ کی طرف سے فتنے نہیں آئیں گے تو پھر کیا آئیں گے؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ کہا. کوئی بھی مصیبت دنیا میں آتی ہے تو اللہ کی اجازت اور مرضی کے ساتھ ہی آتی ہے. بغیر اللہ کی مرضی خدا بندی کوئی چیز نہیں آتی. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. اللہ تعالی جس انسان کو ایمان کے زیور سے آراستہ کر دے وہ ہدایت سے مالا مال ہو جاتا ہے. جو اس سے محروم ہو جائے وہ کتنا ہی برا انسان ہے. محترم حاضرین، حالات کو لے کر ہمیں ایک طرف افسوس بھی ہے، ایک طرف ڈر بھی لاحق ہے. کہیں ہم پر حکومت کی جانب سے دباؤ نہ آ جائے، ہمارے عقیدے پر خطرہ ہے.
ہمارے ایمان کا لٹ جانے کا ہمیں خدشہ ہے. یہ دنیا کی فکر سے بڑھ کر ہمارے ایمان کی فکر ہے, آخرت کی فکر ہے. تو ایسے حالات میں جہاں روحانی چیزوں کا ثبوت لینا ہے, سہارا لینا ہے, تو وہیں ہمیں اللہ سے یہ بھی دعائیں کرنا ہے, اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یغفرنا. یہ دعائیں کرتے رہنا ہے اور قرآن و سنت کو لازم بھی پکڑنا ہے. اپنی فکر سے بڑھ کر قوم کی فکر کرنا ہے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنا سوچتے تو ملک عرب کا سوچتے, لیکن اللہ کے نبی نے ساری انسانیت کا سوچا, ساری انسانیت کی فکر کی, تبھی چل کر آج ہم زیور ایمان سے اور زیور اسلام سے آراستہ اور پیراستہ ہیں. تو ہم ایسے حالات میں پارٹی سے بڑھ کر اپنے قوم کا سوچیں. یہی پیغام ہے کہ ہم قوم کا فکر کرتے ہوئے حالات کو دیکھ کر آگے انتخابات میں حصہ ادا کریں, اپنا رول اور کردار ادا کرنے کی کوشش کریں. بعض لوگ اتنی افسوس کی بات ہے کہ غیروں کی جیت کے لیے کوشش کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں. ایسے حالات میں مسلمان ان کی نظر کو دیکھ کر, ان کی سوچ کو دیکھ کر, ان کے طرز عمل کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں. نہ ہم کسی کو کہنے کے کچھ قابل بچے ہیں, نہ ہم انہیں سمجھا سکتے ہیں, نہ وہ سمجھ میں آتی ہے باتیں ان کو. ایسے حالات میں مسلمانوں کے لیڈروں کو, مسلمانوں کے سربراہوں کو اور علماء کو ایک پلیٹ فارم پر لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے. ہمارے درمیان دلوں میں ایمان کی مضبوطی کی ضرورت ہے, جس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میرا موضوع سخن تھا کہ فتنوں کے دور میں ایک مسلمان کا کردار. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کسی نہ کسی طریقے سے آزماتا ہے, مال کے ذریعے سے, اولاد کے ذریعے سے, دنیا کے زیب و زینت کے ذریعے سے, سونا اور چاندی کے ذریعے سے, انعام چوپائیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. یہ ساری چیزوں کے ذریعے سے آزمائش ہوتی ہی رہتی ہے, لیکن ان آزمائشوں میں کامیاب انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ کامیاب حاصل کرنے کے لیے, کامیاب بننے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں, قرآنی آیات کو بغور مطالعہ کریں, پڑھیں, دیکھیں کہ اللہ نے ہمارے لیے اس میں کیا پیغام رکھا ہے. توبہ کریں, استغفار کریں, دعائیں کریں, ذکر و اذکار کا اہتمام کریں, تہجد میں اٹھ کر دعائیں کریں. میرے بھائیوں, ہم سینہ پیٹ کر کتنا بھی بول لیں کچھ فائدہ حاصل نہیں. سینہ خالی ہو جائے گا لیکن کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں, الا یہ کہ ہم پورے خلوص کے ساتھ, صدق دل کے ساتھ اللہ کے سامنے رجوع ہو کر قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لے, گڑ گڑا کر افسوس کریں اور اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کر دعائیں کریں, رب سے التجا کریں اور ایمان کو مضبوطی سے تھام لیں. جیسا ہمارا ظاہر ہے ویسے ہی باطن ہونا چاہیے. ما ظہر منہا وما بطن. انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے رب العالمین سے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالی ہم تمام کو ہمیشہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عنایت فرمائے. فتنوں کے دور میں ہمیں قرآن و سنت کو اپنانے اور شرک و بدعات سے اپنے دامن کو بچائے رکھنے کی توفیق اللہ عنایت فرمائے. اللہ تعالی آنے والے ایام کو مسلمانوں کے لیے پرسکون اور پرسکون کی زندگی کا ذریعہ میسر فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام کو ایک جہتی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک اچھے سچے آدمی کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سارے امت مسلمہ کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے. ہر ایک کی زندگی کے اندر اللہ چین و سکون نصیب فرمائے.
اللہ ہمارے والدین پر رحم و کرم فرمائے، آل و اولاد پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ قبر والوں کو قبر کے نور سے منور فرمائے، آخرت کے مراحل سب کے لیے اللہ آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو بیماری سے نجات عطا فرمائے، قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی پریشان مسلمان ہو رہے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقتہ نمازیں پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی دولت کو اپنے سینوں میں سمائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گھروں کو قرآن کی زینت سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بیوی بچوں کو نیک بنائے، ایک بنائے اور متحد ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔